بچوں بڑھتے ہیں تعارف حدیث کے خلاصے کی طرف۔ سب سے پہلے حدیث کی تعریف جان لیتے ہیں۔ لغت میں حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کا جو لفظ ہے وہ 6 حرفی مادہ ہے، ہا، دال اور سا۔ اس سے مراد ہوتا ہے کلام، گفتگو، بات کرنا، خبر، روایت، کہانی، مضمون، اور اس کا جو متضاد ہے وہ قدیم ہے، اور قدیم کے مقابلے میں حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نئی بات۔ حدیث کی اصطلاحی تعریف ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں ہر وہ قول یا فعل یا تقریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو حدیث کہلاتا ہے۔ اب تقریر سے مراد وہ قول اور فعل ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی ہو۔ حدیث کی دینی حیثیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، دین اسلام میں حدیث کو حجت حاصل ہے، حدیث کو دینی، تشریحی، آئینی، قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں حدیث مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فرض قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، جو کچھ دے دیں اس کو لے لیا جائے، اس کو اختیار کر لیا جائے، جس چیز سے منع فرمائیں، جو نواہی ہیں ان سے باز آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اسے باز آ جاؤ۔ یعنی اوامر پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے، نواہی سے اجتناب کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ہدایت کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہدایت کے لیے یعنی دنیا میں فلاح و کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو بچوں، ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دین میں دینی، تشریحی، آئینی اور قانونی حیثیت حاصل ہے۔ احادیث مبارکہ کو دین میں حجت حاصل ہے۔ اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر آپ کی دین مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کی دین کی اشاعت، تبلیغ، ترویج اور اس کی امپلیمنٹیشن مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو دین میں حدیث مبارکہ کو زبردست اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ لہٰذا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہے، قرآن مجید پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرے۔ حدیث کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنایا، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی محفوظ بنا دیا، حدیث کی بھی حفاظت ممکن بنا دی۔ جہاں پر قرآن مجید کو لکھا جاتا رہا وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اپنی تحریروں میں اس کو محفوظ کیا، قلم بند کیا، تو اس طریقے سے پھر حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لکھنے پڑھنے کو پسند فرمایا، صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی، صحابہ کرام نے بھی لکھنے پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن مجید بھی لکھا ہوا محفوظ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی صحابہ کرام نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح کے سنا تھا۔ اس حوالے سے تدوین حدیث کے اول دور کی بات کی جائے تو بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین پہلی صدی ہجری میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے صحابہ کرام نے بہت سارے صحیفے لکھ لیے تھے، جس میں حضرت عمر بن العاص کا صحیفہ صادقہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، اور اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک صحیفہ تھا جو کہ ان کے شاگرد حضرت حمام بن منبہ نے لکھا تھا، جو کہ برلن اور دمشق سے ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت نامے، دعوت نامے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے جوابات بھی آج کل کے ادوار میں بھی ملتے ہیں جو کہ اس دور میں لکھے گئے تھے۔ تدوین حدیث کا دور ثانی
تو پہلی صدی ہجری میں ہی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہ کرام نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اپنے صحیفوں میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام دنیا سے تیزی کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے ہیں تو کہیں احادیث ہم سے ضائع نہ ہو جائیں، تو انہوں نے یہ حکم دیا، اعلان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں مدینہ سے امام زہری، کوفہ کے امام شافعی، شام کے امام مکحول کی تصانیف وجود میں آئیں، اور پہلی صدی ہجری میں کبائر ائمہ تابعین جو تھے انہوں نے بھی اپنی تصانیف کرنی شروع کر دی تھی۔ دوسری صدی ہجری کی بات کی جائے تو اس دور میں نہ صرف یہ کہ احادیث کی کتابیں لکھی گئی بلکہ صحابہ کرام کے آثار، اہل بیت اعظام کے آثار، ان کے اقوال، ان کی سیرت پر بھی کتابیں لکھی جانے لگ گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اس دور کی اہم کتابیں تھیں امام مالک کی موطا، امام ابو حنیفہ کی الآثار اور امام سفیان ثوری کی الجامع، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی بھی تدوین شروع ہو گئی تھی۔ تدوین حدیث کے دور ثالث کی بات کی جائے تو یہ تیسری صدی ہجری کا دور تھا، اور اس دور میں یہ ہوا کہ جہاں پر حدیث پر کام ہو رہا تھا وہیں حدیث سے ملحق، حدیث سے ڈیرائیوڈ جو دیگر علوم ہیں، دیگر سائنسز ہیں، ان پر بھی کام کیا جانے لگ گیا۔ محدثین نے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ چھوڑا جہاں پر وہ نہ گئے ہوں اور حدیث پر کام نہ کیا ہو، حدیث کو جمع نہ کیا ہو۔ اسی حوالے سے سند صحت کا بھی التزام کیا گیا، علم الرجال، علم الجرح و تعدیل کا بھی اہتمام کیا گیا، مستند احادیث کو دیگر احادیث سے الگ کیا گیا، اور اس حوالے سے صحاح ستہ جیسی کتابیں بھی تالیف ہوئیں۔ صحاح ستہ احادیث کی 6 مستند کتابیں ہیں جس میں سے 2 صحیحین ہیں اور 4 سنن اربعہ کہلاتی ہیں۔ صحیحین میں صحیح البخاری ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری 256 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری، وفات 261 ہجری۔ سنن اربعہ میں تیسری کتاب جامع الترمذی ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی 289 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ سنن ابی داؤد امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث 275 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ سنن نسائی امام ابو عبدالرحمن احمد بن علی نسائی 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ سنن ابن ماجہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی 273 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ 6 مستند ترین کتابیں لکھی گئیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ سنن اربعہ فقہ جعفریہ کی 4 بڑی کتابیں ہیں جو اس زمانے میں تالیف کی گئیں۔ پہلی کتاب ہے الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلبی کی 339 ہجری میں لکھی گئی۔ دوسری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقی ابو جعفر محمد علی بن بابوی قمی 381 ہجری میں لکھی گئی۔ الاستبصار ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی کی ہے، 460 ہجری میں لکھی گئی، اور انہی کی ایک اور کتاب ہے تہذیب الاحکام بھی۔ تو یہ 4 کتابیں سنن اربعہ کہلاتی ہیں۔ یہاں پر ہمارا حدیث کے حوالے سے خلاصہ مکمل ہوا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ٹیوٹوریل اور PK سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔